بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ قیامت سے وہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے سب سے ایک عہد لیا تھا گویا کہ یوں کہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے بیعت لی تھی سب سے، اور وہ بیعت کیا تھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اس وعدے کو کے ساتھ مومن دنیا میں آتا ہے، لیکن دنیا کی چمک جب دل پر پڑتی ہے، دماغ پر پڑتی ہے، تو اس وعدے کو آدمی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبیوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں آ کر لا الہ الا اللہ کا سبق دہرایا، اس لیے کسی بھی پیغمبر نے اس کے خلاف نہیں کہا، بلکہ سب نے یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو وقت کا نبی ہوتا تھا اس کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں محمد الرسول اللہ۔ تو آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر نبی نے یوں کہا، اب تو ہم تمہیں یہ باتیں بتا رہے ہیں، اس دین کو مکمل کرنے کے لیے آخر میں ایک نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، ان سب پر تمہیں ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس طرح سب انتظار میں رہے، سب انتظار کرتے رہے، لیکن زندگی میں ان لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں آیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی، من بعد اسمہ احمد ومبشرا برسول، خوشخبری دی رسول کی جس کا نام احمد ہوگا، تو آپ کی امت کا متعلق سنایا کہ ان کی امت ایسی ہوگی، ان کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اور ایسا مقبول ہوں گے، اور ایسا مقام، ان کی جو صفتیں امت محمدیہ کے بیان کی، تو سارے کے سارے لوگ تڑپ گئے، یہاں تک کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ اٹھے، یا اللہ میں سنا رہا ہوں ان کو، مگر میری تمنا یہ ہے کہ مجھے تو اس نبی کا امت ہی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، امت ہی کیوں؟ کہ میری تمنا ہے کہ ایسے نبی کی امت کی یہ فضیلت، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے صاحب نزہۃ المجالس نے کتاب کے اندر اپنی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، ایک پتھر دیکھا بڑا خوبصورت چمک رہا ہے، انہوں نے کہا یا اللہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، کتنا عجیب پتھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں عجیب لگ رہا ہے، اس سے بھی عجیب چیز دکھاؤ، کہ دکھاؤ، کہا اپنا ڈنڈا اس پہ مارو۔ اس پتھر پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا مارا تو پتھر پھٹا، اور پتھر پھٹ کے اس میں سے ایک آدمی نکلا جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھا اس پتھر میں، اور یہ فرمایا کہ ہزاروں سال سے یہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، اور اسی طرح پتھر کے اندر رہے گا۔ پھر دوسرا ڈنڈا مارا، پتھر پھر جڑ گیا، پھر وہ بند ہو گیا۔ تو فرمایا اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، کہ جی بتاؤ۔ فرمایا اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک نبی آئیں گے اور ان کی امت ہوگی، وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، اس کی ساری عمر کی قربانی سے بڑھ کر اس کی 2 رکعت ہوگی۔ دیکھا اس امت کا ثواب۔ جب یہ واقعہ سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، تڑپ پیدا کی، تو جو سننے والے تھے صحابی ان کے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دعا فرما دو، ہمیں بھی وہ زمانہ، ان کی امت الگ ہوگی، تم تو میری امت میں ہو۔ ایک نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں اس نبی کا دیدار کروں، زیادہ کوشش کی، زیادہ رویا جلایا، بار بار حضرت جی دعا کر دو، اے اللہ کے نبی دعا فرما دو، میں اس نبی کا دیدار۔ جب تڑپ بندہ کرتا ہے اللہ راستہ بھی کھول دیتا ہے۔ تو دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اگر دعا مانگے اور یقین رکھے اس پر کہ میری دعا سنی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ
میں خود فرمایا میں سنوں گا، تم کہو تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بھائی اس شکل میں تو تم دیکھ نہیں سکتے اس نبی کو۔ فرمایا اور فرمایا ایک شکل ہے، کہا وہ کیا کہ تم سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ، اور سانپ کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے تو تم اس کی شکل میں ہو جاؤ اور پھر تم نبی کا دیدار کر سکتے۔ کہا مجھے سانپ بننا منظور ہے، مگر حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، نبی آخر الزمان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا میں سانپ بن جاؤں تو دیدار کیسے ہوگا؟ فرمایا فلاں غار ہے جس کا نام غار ثور ہے، اس غار کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے تنگ آ کر ہجرت کریں گے، اور ہجرت کر کے آ کر اس غار کے اندر قیام فرمائیں، وہاں تجھے دیدار ہو سکتے ہیں۔ تو سانپ بن کے وہاں بیٹھ جا، جب نبی آخر اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا سوائے نبی آخر الزمان۔ سانپ بن گیا، آ گیا وہاں اس پہاڑ پہ، اور اس غار کے چاروں طرف آ کر کے منہ سے کھود کھود کے چاروں طرف سوراخ سوراخ بنا دی، تاکہ جب بھی نبی اس میں آئے تو مجھے اندر جانے میں دیر نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میں دیدار سے محروم ہو جاؤں۔ چاروں طرف دانتوں سے کھود کے سوراخ کر لیے غار میں جانے کے لیے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہاں پہنچے، غار کے اندر چھپنے کے لیے اللہ کا حکم تھا، وہاں چھپنے کے لیے پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اندر پہنچ کر صفائی کر دی، جتنی ہو سکتی تھی اینٹ روڑے ہٹا کے صفائی کر دی، وہاں لپا پوتی تو تھی نہیں، صفائی کر دی، اور صفائی کر کے جو سوراخ تھے وہ سوراخ بند کر دیے، اور سوراخ بند کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک سوراخ رہ گیا، کپڑا وغیرہ کچھ ہے نہیں پاس، کیسے سوراخ بند کروں، کوئی چیز رہی نہیں وہاں۔ تو جلدی میں آپ نے اپنا پیر لگا لیا، اس میں ایڈی یا پنجہ اس میں لگا دیا، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ اب حضور اندر تشریف لے گئے اور غار میں جا کر لیٹ گئے، حضرت ابو بکر کے ران پہ سر رکھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کیا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن ہے نا، اور قرآن کہاں رکھا ہے؟ ابو بکر کی ران پر، تو ابو بکر کیا بن گئی؟ رحل ہے نا۔ اللہ کیا عجیب مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی گئے، لیٹ کے سو پڑا، ایسی مصیبتوں کو سوا کرے، اس سے اندازہ کیجیے کہ کتنا اعتماد یقین تھا نبی کو اللہ کے وعدوں پر، اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین تھا صحابہ کو، اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین تھا صحابہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو حضرت علی کو بلائیں جاؤ، دیکھو چاروں طرف تو کافر کھڑے ہیں مکان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے، آج قتل کرنے کے لیے، اور حضور کیا کریں؟ یہ تو امانت ہے فلاں کی، یہ امانت ہے فلاں کافر کی، یہ فلاں کی، یہ سب کی امانت ثبوت کر کے کہا تم یہ امانت ثبوت کر کے تم بھی مدینے آ جانا، اب تو فی الحال میں جا رہا ہوں، تم یہ اللہ اللہ کافر بے ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے، برائیاں بھی کرتے تھے، لیکن امانت رکھنے کا کہیں ٹھکانہ نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امانت رکھوا رہے ہیں حضور کے پاس۔ حضرت علی کو فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہ لوگ بھی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے مکان کو، مجھے اللہ کا حکم ہو چلا ہے، میں جا رہا ہوں، تم یہ کر کے آنا۔ بولو بھائی جیسے تم بیٹھے یہاں ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا اور حضور کی طرح سے مارنے کو آ رہے ہوں اور حضور کے بستر پر ہمیں لیٹنے کا حکم ہوتا، حضور کہتے میرے بستر میں تم لیٹ جاؤ اور میں چپکے سے نکل کے جا رہا ہوں، لیٹتا کوئی سا؟ لیٹتا؟ ہم تو پکے اللہ والے ہیں نا، ہم تو پکے مرید ہیں۔ ہمت نہیں تھی، میں اپنی کہتا ہوں میری ہمت نہیں تھی کہ میں اس طرح لیٹ جاؤں، ایسے خطرے کے موقع پہ جب کہ اسی چارپائی والے کو مارنے کے لیے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور سارے کافروں کا مشورہ طے ہوا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پہ فوراً لیٹ گئے اور لیٹ کے چادر تان لی،
اور چادر تان کے اپنا نیند بھی شروع ہو گئی، خراٹے بھی لینے شروع کر دی۔ واہ رے واہ، اللہ کے شیر، خراٹے بھی لینے شروع کر دی حضرت علی نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نہیں دیکھا، کہاں کو جا رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، وہ تو جا رہے ہیں، چلے گئے، دیکھا ہی نہیں، بس وہ لیٹے ہی تو سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مٹھی مٹی اٹھاؤ اور اسے پڑھ کے یوں پھینک دو، اور جب پھینک دو تو آگے کو نکلتے چلے جانا۔ آپ نے مٹی اٹھائی اور پڑھ کے اس میں پھونک ماری، اور وہ مٹی اللہ نے سارے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا، جتنے کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی۔ اور رگڑ رہی، وہ کم بخت اس کے مارا، میری آنکھ میں مٹی ڈال، وہ اس کے مارا، کم بخت تو نہیں ڈالی میری آنکھ میں، وہ تو گتم گتا بجنے لگے، آنکھیں رگڑ رہے ہیں اور اندھوں کی طرح مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ جب یہ دیکھا ابو جہل آیا، دیکھا کیا ہوا، اسے میری آنکھ میں، وہ کہ میری آنکھ، ابو جہل کہا او خطرہ ہے، بات سن لو، ہوش میں آ جاؤ، آنکھیں کھولو، محمد کہاں ہے، اندر ہیں۔ تو پھر جس مقصد کے لیے کھڑے تم تو آپس میں لڑنے لگے، کیا کرو گے، چلو ہوش میں، سب چپ ہو گئے۔ سردار جی نے جو کہہ دیا، چلو دروازہ بند ہے، اوپر کو چڑھ کے اندر کود دے، جا کر دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر جو ہٹائی تو علی فرمایا، علی ہاں آ گئے، ہاں کہنے لگے محمد کہاں ہے، اللہ جانے کہاں گئے، اللہ جانے کہاں گئے۔ اللہ کیسے سکون تھا ان لوگوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین، جو اللہ کے وعدے پہ یقین کر، دنیا کے وعدوں پہ یقین کر کے لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ 1,00,000 روپے دروغے کو دے دیے، اس نے کہہ دیے جاؤ بے فکر ہو کے بیٹھو، اب بے فکر ہو کے گاؤں میں کو اپنے گلیوں میں کو مکھیہ تناتا پھر رہا ہے۔ یوں پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، تو یہاں ناجائز قدم اٹھا رہا ہے، اگلے نمبر پر جب دوسرا پھندہ ہم پھینکیں گے دروغہ بھی نہیں بچا سکتا، اور دروغہ پہ جب پھندہ پھینکیں گے تو دروغہ کو کوئی ایس پی بھی نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی، برائی کا بدلہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، یہ یاد رکھو، اور بھلائی کا انجام ہمیشہ بھلا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹ کے سو گئے اور کافر چاروں طرف کھڑے، کسی بے فکری، میدان جہاد میں کھڑے ہیں، ادھر کافروں کا لشکر، ادھر گرے پڑے مسلمانوں کا لشکر۔ حضرت علی کو حکم دیا جاؤ ان کے مقابلے میں۔ حضرت علی پہنچے، آؤ بھائی کون آوے میرے مقابلے میں، آؤ۔ اب ہمت نہ کرے کوئی آنے کی، ایک بڑا بہادر مانا جاتا تھا کافر، وہ آیا گھوڑے پہ سوار ہو کر، اور ادھر سے ادھر گھوڑا دوڑا، ادھر سے ادھر جو کود رہا اچھل رہا، اور کہا میری ماں نے آج کے دن کے لیے جنا تھا مجھے، اور جو میں نے کھایا ہے اور پلا ہوں، پرورش پایا ہوں، سب تیرے لیے، آج تو دیکھے گا میرے زور کہ کیسے مجھے میری ماں نے تربیت کی تھی، اور آج تجھے کیسے جہنم میں پہنچاؤں۔ حضرت علی چپ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتا تھا، تو بے وقوف نکلا پڑھنے سرے کا، کیا مطلب، میں کہہ رہا ہوں مقابلے پہ آ، تو باتیں بناتا پھر رہا، یہاں نا مقابلے پہ۔ اللہ جس وقت مقابلے کے لیے شروع ہوا اس نے پہل کی، اور جب پہل کی حضرت علی نے اس کا وار روک کے اپنا جو وار کیا وہ پڑا نیچے، وہ پڑا نیچے۔ دوسرا اور اس کے پیچھے بہادر آیا مقابلے کے لیے، حضرت علی کے مقابلے میں جب کھڑا ہوا اور تلوار میں تنی، تو حضرت علی نے اس سے کہا ایک آدمی کا مقابلہ ایک آدمی سے ہے، دو تیرے ساتھ دوسرا کیوں آیا؟ اس نے یہ دیکھا یہاں ہماری تلوار ہٹ ہوئی، دیکھا جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے، تو آپ نے کہا حضرت علی پہ فتویٰ لگانے لگے، انہوں نے جھوٹ کے بولا، جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے، اس لیے آپ نے جو تلوار تھا نے کہا ایک کا مقابلہ ایک سے، تیرے ساتھ دوسرا کیوں آیا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا کون آ، انہوں نے جو کرا ہوں ہماری تلوار چلوائی، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شیر تو داؤ سے چلے گا نا، کہ بلا داؤ کے چلے گا، تو تم سارے کے سارے شیر ہو، مگر اب شیر کے بجائے لومڑی بن گئے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے، پیر لگا لیا ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ران پر سر رکھ کر سو گئے. بتاؤ بھائی سونے کی جگہ تھی وہ؟ اور حضرت علی کو بستر پہ لٹایا، وہاں سونے کی جگہ تھی کہ علی کے؟ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیسا سکون اللہ نے ان کے دلوں کے اندر عطا فرمایا اور کیسا یقین ہے. حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. ایک صاحب نے جا کے شکایت کی مولوی صاحب کی، 2 مولوی کو دیکھا ہم نے تو ایسے سوئے تھے کیا خدا کے بنا ان کے تھا، ٹر 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 ایسی آواز. آس پاس یہاں مسجدوں تو سو نہیں سکا تھا کوئی شریف آدمی. اگر ایک کو لٹا دو ایک مولوی کو ایسے جو ان کے شاگرد بھی تھے، رات کو اگر کے پھنس گئے تو دور لے جاتے اپنا بستر اٹھا کر وہاں سے، جن یہاں نہیں سونے دینے کی حضرت. ایسے خراٹے تھے. اور خراٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خراٹوں سے سوتے تھے. اور خراٹوں سے سونے والا ایک مولوی صاحب کے ساتھ میرا بھی وہ اتفاق ہو گیا. وہ تو جو تو خراٹا لے گئے میں تو بس ساری رات میں کرتا رہا اللہ اللہ، ان کے سانس پہ اللہ اللہ، سب مجھے نیند آئی نہیں ساری رات. علی گڑھ میں گئے ایک دفعہ، ان کے ساتھ ہو گیا تو وہاں بھی نہیں، بس یوں کر رہے ہیں پریشان سے بالکل. میں دیکھو یا اللہ اس بندے پہ رحم کر دے، اللہ اس بندے پہ رحم کر دے. مجھے نیند نہیں آئی. صبح کو میں نے پوچھا مولوی صاحب رات نیند کیسے آئی؟ الحمدللہ بہت اچھا سویا. تیرا بڑا ہو جا، بہت اچھا سویا ہوں. یہاں تو جان نکلی جاتی ہے، اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے، ہے نا. ایسی اگر کوئی موبائل میں بھر لے اس کو سنوا اسے تو کیسا ہنسے گا وہ. اچھا ایسی آواز تھی میری. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کو متعلق حضرت سے کہا یہ ہمارے ساتھ یہاں ایک عالم آتے ہیں اور وہ ایسے سوتے ہیں خدا کی پناہ، ہاتھ کہیں پیر کہیں اور خراٹوں سے. تو عالم بھی کہیں ایسے سویا کرتے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو پابند تھے، ہر چیز سے واقف تھے. حضرت نے فرمایا ارے یہ تو عین سنت کے مطابق سونا ہے، یہ تو عین سنت کے مطابق سونا ہے. اللہ کا ولی اللہ پر بھروسہ کر کے بے فکر لیٹ جاتا ہے. آتا رہو چور، آتا رہو کوئی سانپ سنڈا، وہ اپنا حفاظت کرے گا. ہمیں تو دعا پڑھ لی اللہم بسمک اموت واحیا، بس ختم. تو حضرت نے فرمایا اللہ کا ولی اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے پاؤں پھیلا کے سو. تو پاؤں پھیلا کے حضرت علی سو رہے نہیں سوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں سوئے نہیں سوئے. اب آگے چلیے، وہ سانپ ادھر کو جاوے وہاں بند، ادھر کو جاوے وہاں بند، سارے ایک سراغ ملے گا تو پیر لگا رکھا، اس نے ڈنک مارا. یہاں کتنے 100 سالوں سے 600 700 سال ہو گئے یہاں پڑے پڑے مجھے، اب تم نے تالا لگا کے بیٹھ گئے. وہ ڈنک مارا نہیں ہٹا، پھر ڈنک مارا پھر نہیں ہٹا، یہاں تک کہ ڈنک کی وجہ سے زہر سارے بدن میں پھیل گیا. کب کبھی طاری ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بدن میں زہر کی وجہ سے، اور آنکھوں سے آنسو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آنسو یوں ٹپکا تو حضور نے فرمایا کیا بات ہوئی، کیا پریشانی ہے، کیا غم ہے؟ فرمایا حضرت کوئی موذی ہے تکلیف پہنچا رہا ہے. تو آپ نے ہٹاؤ پیر. اب پیر جو ہٹا تو اندر سے وہ ایک دم آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کیا. کون؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم پہلے میں آپ کے دوست ابو بکر سے پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں اس حرکت کی جو میں نے بدتمیزی کی ہے، ڈنک مارا ہے، معافی چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہوں، ان کا صحبت یافتہ ہوں، اور میں نے اسی طریقے سے تمنا کی تھی اور اللہ نے مجھے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے یہاں تک پہنچایا. آج میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین کو کامل اور مکمل کیا. اب دین مکمل ہے، اب قیامت تک کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. ہر چیز میں جو ہے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے. اگر نمونہ نہیں ہے تو اس کا اصول موجود. جیسا کہ دجال کا زمانہ آئے گا تو جس دن وہ 40 دن رہے گا دجال پوری دنیا میں 40 دن، اور پہلے دن جس دن اس کا ظہور ہوگا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. تو صحابہ کو تو فکر تھی نا دین کی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم
اس دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے یا زیادہ پڑھنی پڑیں گی؟ تو حضور نے فرمایا حساب لگاتے رہنا اور پڑھتے رہنا، حساب لگاتے رہنا پڑھتے رہنا۔ تو اصول بتا دیا نہیں بتا دیا؟ اب قیامت تک جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اسی حدیث کی روشنی میں مفتی لوگ عالم لوگ فتویٰ دیں گے۔ تو یہ دین کامل و مکمل ہے۔ تو اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، اور آپ کے بعد آپ کے نائب کام کرتے رہیں گے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک واقعہ بیان فرمایا تھا ایک مرتبہ، فرمایا کہ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو دیکھا ادھر کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، کتنے نبی بیٹھے ہیں۔ ادھر دیکھو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں سامنے۔ امام غزالی نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، جو اور بھی تھے عالم، اور کو دیکھا، اور انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ آپ کی امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے۔ فرمایا ذرا سا میں امتحان لے لوں؟ اجازت ہے۔ بس انہوں نے سب کو دیکھا، سب جو بیٹھے تھے عالم، ان کو دیکھ کر حضرت امام غزالی کو منتخب کر کے فرمایا، اے میاں آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، غزال کا رہنے والا ہوں، اور میرے باپ کا یہ نام ہے، اور میرے دادا کا یہ نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ کچھ عقل شعور ہوگا۔ میں نے تو یہ پوچھا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے باپ کا نام بھی دادا کا نام بھی سارے گنوانا شروع کر دیے۔ اتنی لمبا کلام کیوں کیا؟ فضول۔ میں تو یہ پوچھا تمہارا کیا نام ہے، اپنا نام بتاتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ لاٹھی دانے ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ نبی کے ہاتھ میں دانے کون سے ہاتھ میں تھی؟ تو اللہ نے خام خنی کہا یہ دائیں بائیں، فرمایا تمہارے دانے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ عصا، یہ عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے بس۔ آپ نے یوں کیوں کہا تھا قال ہی عصا یتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، کبھی پتے جھاڑ لیتا ہوں، کبھی بکریوں کو ہانک لیتا ہوں، اور پتہ نہیں بہت سے کام میرے اس سے ڈنڈے سے نکلتے ہیں۔ آپ نے اتنی لمبی چھوٹی تقریر کیوں کی تھی؟ آپ کو تو اللہ نے یوں کہا تھا ہاتھ میں کیا ہے تمہارے دانے ہاتھ میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا، جی چاہتا تھا کہ لمبا کلام ہو تاکہ لذت اور زیادہ نصیب ہو۔ تو فرمایا حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرا بھی خطاب میں جو مخاطب ہوں تو نبی سے مخاطب ہوں، اللہ کے کلیم سے مخاطب ہوں۔ میرا بھی جی چاہا کہ دیر تک سلسلہ چلے بات کا تاکہ اللہ کے نبی سے بات کرنے کا شرف نصیب ہو۔ جو کہاں سے کہاں پکڑی بات ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا صدق رسول النبی الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سچ فرمایا تھا کہ واقعی میری امت کے عالم پہلی امتوں کے نبیوں کے برابر۔ ہر طرح سے دیکھ لو، علم میں دیکھ لو، عمل میں دیکھ لو، میدان جہاد میں دیکھ لو، عبادت میں دیکھ لو، کسی طرح دیکھ لو اس امت کے عالموں کا حال۔ اگر نبیوں کا مقابلہ جہاد میں کافروں سے پڑا اور کافروں سے مقابلہ کر کے کیا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی، تو دیکھو اس امت کے ولیوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئی کہ نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہیں، چند ساتھی ہیں،
آئے لوگ تھکے تھکائے آئے تو سفر سے آ کے وہاں ڈیرا ڈال لیا، میدان سے آئے یہاں کو بھائی یہاں ٹھیک رہے گا، جب پانی بھی قریب ہے تالاب اپنا ٹھیک رہے گا یہاں جائے۔ اونٹ لے کر راجا کے آئے اور آ کے کہا ارے بھائی اٹھو یہاں سے، یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھا کریں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تھکے ماندے فقیر لوگ آئے، کسی اور جگہ بٹھا لو، بہت میدان پڑا ہے اور جگہ بٹھا لو۔ انہوں نے کہا نہیں یہیں بیٹھیں گے، اٹھو یہاں سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا چلو بھائی تم ہی اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اچھا بھائی ہم اٹھ رہے ہیں یہاں سے، یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھ گئے۔ چلے گئے جا کے صبح کو اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں، جگال تو رہے اٹھتے ہیں، بڑے پریشان بھائی کیا ہو گیا۔ راجا کو کہا جا کے کیا ہوا، کچھ قصہ ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کر وہ فقیر سے آ کے پڑے تھے، ہم نے ان کو اٹھا دیا، انہوں نے کہا تھا اچھا بھائی راجا کے اونٹ ہی بیٹھ جائیں گے، وہ بیٹھے ہی ہیں اٹھتے ہی۔ کہا جاؤ ان کی خوشامد کرو، معافی مانگو۔ آ کے پیروں میں پڑ گئے، گرو جی معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ جب زیادہ چپٹے فرمایا اچھا جاؤ کہہ دو اونٹوں کو اٹھ جائیں گے۔ اب جا کے اونٹوں کو جو چھڑا ہو گیا، اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جھکا دیا اللہ نے، جھکایا تو پہلے نبیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرح جھکاتا تھا، یہاں اس امت کے ولیوں کے سامنے جھکاتا ہے نا۔ پھر ان لوگوں نے سب کہا بھائی ایسا کرو، یہ جو یہاں پکاویں کھاویں برتن دھویں اور وضو کریں، نماز پڑھیں اور غسل کریں، ان کے پابندی لگا دو، اس تالاب میں سے پانی رہے۔ وہاں کنویں، اس تالاب کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، کنویں نہیں تھے، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اب آیا کوئی پانی لینا ہے، راجا کی طرف سے پابندی ہے، تم یہاں پانی نہیں بھر سکتے مسلمانوں۔ اچھا جی چل جا کہا حضرت تو پانی نہیں بھرنے دیتے۔ اچھا دوسرا کیا منع کر دیا؟ حضرت نے فرمایا اور کیا ہے کہ پہرا لگا رکھا چاروں طرف اس تالاب کے، کوئی مسلمان ہمارے میں سے نہیں جا سکتا پانی لینے کے لیے۔ اب پیاس بھی ہے، وضو بھی ہے، برتن دھونا بھی ہے، کھانا پکانا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسا ہے جو اس میں سے ایک لوٹا پانی بھر رہا ہو؟ ایک نے کہا جی میں کروں اس کام۔ اس نے روح بدلا اور روح بدل کے انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ لوٹا وہاں سے بڑھ رہا ہے۔ پہرے دار بیٹھے رات کو، جب آنکھ کھولی دیکھا تالاب سے وہاں پانی نہیں ہے۔ او یہاں تو پانی نہیں، کہاں چلا گیا پانی؟ اب کھل بڑی مچ گئی سارے میں اجمیر میں۔ راجا تک اجی راتوں رات پانی پتہ نہیں، آج تک تو پانی سوکھا نہیں، پتہ نہیں پانی کیا۔ اچھا ان کا کیا حال ہے؟ کہیں جی وہ تو اپنا کھا بھی رہے ہیں، پکا بھی رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں۔ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اور پانی جاوے جو بھی جائے برتن یوں لوٹے میں سے لے۔ اچھا کہاں جاؤ ان کی خوشامد کر لو اگر خیریت چاہو تو۔ جا کے خوشامدیں شروع کی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ہم چشتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، مگر ہم ان کے اصولوں سے ہٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ماننے کے بھائی اچھا جاؤ پانی ڈالیا ہوئے، بس لوٹا جا کے پانی کا وہاں الٹا، تالاب میں جوش آ گیا اور سارا کا سارا سیر ہو گیا، بھر گیا، جھک گئے سارے کے سارے، جھک گئے۔ بڑے بڑے مقابلے ہوئے، ایک جادوگر کو لائے اور لا کر کے مقابلے میں کھڑا کیا، ایک پنڈت کو لا کے مقابلے میں کھڑا کیا، وہ اپنے جوتے کھڑاؤ چپل لکڑی کے نیچے اتار کے اوپر ہوا میں چلا گیا اور اوپر جا کے کہنا آ جاؤ معین الدین، آ جاؤ یہاں آ کے مناظرہ کرو، یہاں مناظرہ کروں گا۔ آپ نے اوپر کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اس کی طرف کو، نیچے کی طرف کو، اس کی چپلوں کو، لکڑی کی جو کھڑاؤں تھی، انہیں کہا تم نیچے تمہارا مالک اوپر۔ بس وہ کھڑاؤں ایک دم اٹھی اور جا کے اس کے سر پر بجنی شروع ہوئی۔ جب پٹائی شروع ہوئی دھڑام سے نیچے گرا، کہا جی نہ ہٹاؤ، اجی نہ ہٹاؤ، کہ تیری تو ہے یہ، تیری تو ہے۔ اب وہ پٹ رہا ہے، ہاتھ جوڑے معافی مانگے، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہٹ جاؤ، گر گئی نیچے، کلمہ پڑھ کے جادوگر بھی مسلمان ہو گیا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے وہ جادوگر پھر اتنا بڑا ولی بنا کہ حضرت سے اس کو خلافت ملی، ان کا خلیفہ بنا۔ تو بھائی پلٹا ہے، جب کو تم پلٹو گے ادھر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو دیکھا پہلی امتوں کے نبی اور اس امت کے ولی، اس امت کے ولی کیا مقامی لوگ تھے۔ اگر پہلے نبیوں نے قربانیاں دی ہیں تو اس امت کے ولیوں نے بھی قربانیاں دی۔
حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ابھی تو ان کا زمانہ گزرا ہے رائے پور میں، آج بھی وہاں جا کے دیکھو کیا نظام ہے ان لوگوں کا۔ جب خانقاہ میں آئے، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے خانقاہ میں، حضرت گنگوہی کے خلیفہ تھے، ہاں، تو وہاں شروع کا معاملہ تھا، مجاہدہ کا زمانہ، یوں فرمایا جو بزرگوں کی شروع کی زندگی دیکھے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو آخر کی زندگی دیکھے گا وہ ناکام رہے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت جی کا دیکھو کیسے ٹھاٹ ہے، اور دیکھو تو صحیح مکان کیسا ہے، دیکھو تو گاڑی کیسی ہے، اور دیکھو تو صحیح دسترخوان پر کتنی نعمتیں بھری ہوئی ہیں، اور دیکھو تو صحیح بڑے بڑے مالدار آگے جھکتے ہیں۔ جو یہ دیکھ کر چلے گا اللہ کی طرف وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، جو شروع کی زندگی دیکھے گا قربانیوں کی، وہ ان کی نقل کرے گا تو وہ منزل پہ پہنچے گا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک دفعہ حضرت کہیں سے آئے تھے اور آ کر کے بیٹھے تو پسینہ حضرت کو آ رہا تھا، اور حضرت نے اس طرح ٹوپی اتار کے ایسے کی، اوپر کو ہلائی، تو میں دیکھا پنکھا رکھا برابر میں نے پنکھا اٹھا کے حضرت کو ایسے کیا، تو حضرت نے فرمایا نہیں خود کو ضرورت ہو کر لیجیے جی، اور اگر ایسا ہی شوق ہے تو اس طرح کر لیجیے، سب کو ہوا لگ جائے، مجھے بھی لگ جائے۔ ایسے خاص طریقے سے کرنے کو حضرت نے منع فرما دیا۔ پھر فرمایا الحمدللہ 50 سال ہو چکے ہیں، کبھی نہ پنکھا کروایا نہ کبھی اٹھا کے کیا، 50 سال سفر کرتے تھے، پیدل کے راستے تھے، آس پاس دیہاتوں میں جاتے تھے، کہیں جاتے، خانپور جلال آباد سے خانپور تشریف لے گئے صبح کو، وہاں سے سویرے پیدل بڑی تیزی سے حضرت چلا کرتے تھے، ہمیں تو بھاگنا پڑتا تھا، بڑھاپے میں حضرت کے ساتھ بھاگنا پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار چلتے تھے حضرت، لیکن کبھی پنکھا نہ اٹھا کے کیا اور نہ کرایا، 50 سال، بولو کتنا بڑا مجاہدہ ہے بھائی۔ اب میں وہاں سے چل کے آیا ہوں، آنے میں تھکن ہو گئی، سانس چڑھ گیا، پسینہ آ گیا، پنکھا کھلوایا، اور وہاں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پنکھا نہیں، کوئی بجلی تو تھی نہیں، پنکھا نہ کرتے تھے نہ کراتے تھے، اور آج شاگرد کو دے دیا پنکھا، لے پنکھا نہیں کھڑا ہو گئے اور پنکھا کر رہا ہے، یہ استاد صاحب ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور شاگرد پنکھا کر رہا ہے، ایسے استاد منزل کو پہنچے؟ یہ شاگرد کیا سبق لیں گے؟ ہم بھی یہ پنکھا کروایا کریں گے، بھائی یہ سیکھیں گے اور کیا سیکھیں گے؟ حضرت فرماتے تھے، میں چپ سنتا رہا، میں نے کہا عجیب بات ہے، 50 سال ہو گئے اور حضرت نے اتنی بڑی قربانی۔ پھر حضرت نے فرمایا میں کتاب دیکھ رہا تھا دارالعلوم میں، جب پڑھتے تھے دارالعلوم میں، کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، گرمی اور مکھی پریشان کر رہی تھی، گرمی اور مکھی پریشان کر رہی تھی، میں پنکھا اٹھا کر کے بار بار جھلتا تھا تو دھیان ادھر سے ہٹتا تھا مکھیوں کی طرف اور گرمی کی طرف جاتا تھا، پنکھا کرتا تھا، تو مطالعے میں کتاب کے خلل پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کتاب بند کروں یا پنکھا بند کروں، تو میرے دل نے کہا پنکھا بند کرو، کتاب ضروری ہے، تو میں نے پنکھا لو یہ رکھ دیا تھا۔ فرمایا آج 50 سال ہو چکے ہیں، کبھی اٹھا کے پنکھا نہیں کیا، بولو کتنی بڑی قربانی، وہ علم کے قدموں میں اور عالم ان کے قدم میں۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا جلال آباد بجلی ہے، اس کے بعد انویٹر ہے، انویٹر بند ہو جائے تو جنریٹر ہے، ایک جنریٹر خراب ہو جائے تو دوسرا جنریٹر ہے۔ اللہ کے ولی کو ایسے ایک آدمی آیا، آگے کہا حضرت میں سہارنپور جانا چاہتا ہوں، کوئی آدمی بھیج دیے میرے ساتھ کچھ کام ہے، حضرت نے پیچھے کو کہہ دیا، جو خالی تھے ان کو چلے گئے ساتھ، گئے وہاں سے فریج اٹھا لائے، بڑا سارا فریج، اور لا کے وہاں اتروایا۔ حضرت نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ یہ فریج ہے، کیوں لائے ہو؟ فرمایا یہ نکاح حضرت آپ کے لیے لایا ہوں، بلکہ جو ادب دیکھیے ان لوگوں کا، انہوں نے فرمایا حضرت مہمان آتے ہیں ان کو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوتا، مہمان آتے ہیں یہاں تو ان کو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوتا، اس لیے لایا ہوں۔ تو
جب ایسی بات کہی تو حضرت نے مجبور ہو گئے، رکھوا دیا۔ سردی ہو رہی تھی، حضرت روئی بھرا کنٹوپ ہوتا تھا، یہاں تو کوئی یہاں بٹن لگتا تھا تو وہاں رکھے ہوئے روئی کی جاکٹ حضرت پہنا کرتے تھے، یہاں تک کہ روئی کی جاکٹ پہنے ہوئے ہیں، اور اوپر سے ہلکا لحاف یہاں ڈالے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں سویرے اور سن برس رہی ہے۔ تو ایک صاحب گئے سہارنپور نے اپنے یہاں فون کر دیا، اور وہاں سے وہ آیا، وہ ہیٹر کیا کہتے ہیں اس کو سینکنے کا، وہ لگ رہی تھی۔ تو ہم نے دیکھا اتنا اونچا تھا وہ، اور اس میں اوپر نیچے جیسے کرسی ہوتی ہیں اوپلے پھوٹے ہوئے اس طرح لگے ہوئے ہیں، اور وہ بجلی سے چل رہا ہے، سارے آگ ہو رہی ہے، سارا کمرہ گرم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جب تم میرے ہو، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، سارے خزانے میرے ہی تو ہیں، جب تم میرا ہو گیا تو پھر سارے خزانے بھی کس کے؟ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے بزرگوں کی صحبت آج ہمیں یاد آتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہیں وہ نصیب نہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات، کہاں جائیں کیا کریں۔ ہائے ہائے، تو آپ نے دیکھا قربانی، تو جو شروع کی زندگی کو دیکھے گا وہ منزل پہ جلدی پہنچے گا، اور جو آخر کا ٹھاٹھ دیکھے گا وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ پیر تو میں بن گیا، ارے نذرانے نہیں دیتے، ہدیہ نہیں دیتے، خالی آئے مشاور ملا میں چلے جائیں، ہدیہ دیتے ہی نہیں۔ پہلے ان کو دیکھ جن نے فاقے جھیلے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ میں گئے، وہاں رائے پور سید عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، تو ان کے ہاں کیا تھا، کہیں سے انتظام کر لیا خانقاہ میں، تو وہ آٹا تھا مکی کا، مکی زیادہ پیدا ہوتی تھی، اب وہاں سے مکی لا دی، کچھ شاگرد لے آئے، کوئی مریدین، کچھ نے پہنچا دیا، مکہ پسوا لیا آٹا، اپنی روٹی میں تھپکی دو، ایک آدمی وہاں کو تھا نہیں تنخواہ دار، خان سامہ رکھا ہوا ہے، بس ڈیوٹی تھی ایک آدمی، وہ جانا تھا پکانی، میں الٹی سیدھی سی یوں سینک کیا رکھ دی، کچا آٹا بس سینک کر رکھ دیں، اب وہ کھانا پیٹ میں تکلیف ہو گئی، کھائے نہ جانا کیا کریں، چٹنی سے کھا لی، کبھی گڑ سے کھا لی، یہ حالت، کبھی دال کا پانی پکا لیا اس سے کھا لی۔ ایک دن جا کے اس سے کہنے لگے حضرت چپکے سے، شاہ عبد القادر رائے پوری، فرمایا بھائی، ہاں، کہنے لگے جب تو روٹی پکاوے یہ تو ذرا سی اور سینک دیا کر، خدا کے بندے کہ کچا آٹا سے تو ہمیں پکا رہا ہے، ذرا سی اور سینک دیا کر۔ وہ تو ایسا کر رہا ٹر رہا تھا، جو کہ ایسا چنگاڑ کے مجھے کہا یہ سسرال آ رہا ہے یہاں سے، سسرال آ رہا ہے یہاں سے، جا تجھے بلایا تھا کس نے؟ مجھے دھمکا کے مارا، حضرت نے کہا میں تو چپ بالکل وہاں سے بھاگا، اور پھر میں فرمایا 7 سال تک وہی کچا آٹے کی روٹی کھائی۔ کیا دن؟ آج چاول میں اگر کنی ہو بریانی بڑھیا نہیں بنتی تھی، ایسے نمک حرام ہے، آج ہم پیسے نہیں دیا، ہلدی لگی نہ پٹکڑی، مفت میں کھانے کو مل رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کنی ہے چاول میں، بریانی آج اچھی نہیں بنتی، جا کسی بھوکے کے سامنے رکھ کے دیکھ کیسے چٹ کر جائے گا ساری، تو مستا رہا ہے، انگایا ہے، اور وہاں بھوک کی حالت میں وہ کچے آٹے کی روٹی ملتی تھی، حضرت اسی کو اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے تھے، چوں نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں پیٹ میں کیڑے ہو گئے، جب وہ کاٹتے تھے زخم ہو جاتے تھے، رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ شاہ عبد القادر رائے پوری، دیکھا کیسی قربانی کا زمانہ، اور آج جا کے تم دیکھو 500 تقریباً بستر، 500-700 بستر تو آج ہوں گے وہاں، اگر اتنے مہمان آ جائیں سردی گرمی میں، سب کے لیے آرام کے بستر، سب کے لیے بچھانے کا سامان، سب کے لیے کھانے کا انتظام، آج اللہ نے وہ دروازے کھولے تو جو یوں دیکھے گا جھانک کے ادھر کو تو وہ منزل پہ پہنچے گا، ہے نا، وہ تو یوں دیکھے گا، ہاں آئی تو گاڑی سی کو پتہ نہیں لے گا یا نہیں لے گا، ہے نا، اور ادھر ان کی قربانی دیکھو، اللہ نے پھر کیسا قبول کیا حضرت رائے پوری کو۔ حضرت جی کاندلے والے تھے، ان کے خلیفہ جی سید یہ تھے یہاں میں سنسارپور میں، کیا نام تھا، مفتی مکرم صاحب، حکیم مکرم صاحب، وہ ان کے خلیفہ،
سید عطا اللہ شاہ ان کے خلیفہ، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی ان کے خلیفہ، کتنے بڑے بڑے اللہ کے شیر اور ولی ان کے خلیفے۔ چمکا نہیں چمکا وہ ہیرا، چمکا نہیں وہ ہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانی چاہتا ہے، تم اگر ایک بالش چلنے کی مصیبت اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تمہاری طرف 2 بالش چل کر آئیں گے۔ من تقرب منی شبرن تقربت منہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالش چل کر دکھلائے، یعنی اگر مومن کامل ایک توجہ کرتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، یعنی اس کی طرف قرب میرا دگنے سے دگنا، دگنے سے دگنا ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پرہیز کا کپڑا پہن کے اللہ کی گود میں بیٹھ جائیں گے؟ بولو بھائی، حرام کے لقمے کھا کے اللہ کے گود میں بیٹھ جائیں گے؟ وہاں تو نفس کی قربانی دینی پڑے گی۔ بس یہ سلسلہ رسولوں تک پہنچا ہوا ہے، جس کو بیع کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، یبایعونک کے الفاظ کے ساتھ آج کل کے محاورات میں اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں کو بیعت جو مرید کرتے ہیں تلاوت کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے، اور پڑھے جانے کے بعد کچھ ایجاز تفصیل کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی محاورات عرب اور اصطلاحات قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھے گا وہ قرآن پاک کو خوب سمجھے گا۔ علیکم بدواریین العرب، تم عرب کے دوابین کو لازم پکڑو، عرب کے دوابین کو، وہاں کے محاورات کو، وہاں کی اصطلاحات کو لازم پکڑو۔ تو آیت میں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ رسول اللہ۔ اب رسول نہیں ہے تو اب کون ہے؟ اہل اللہ۔ اب کون ہے؟ اللہ والے۔ تو جب تم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوتے ہو، جب زیادہ آدمی ہوتے ہیں تو چادر وغیرہ پکڑا دی جاتی ہے نا، یہ چادر کو پلہ پکڑ لو سب کے سب، تو یہ چادر ہاتھ سے ٹچ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ ہاتھ ٹچ ہوا ہوا ہے کہاں تک پہنچا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ تو یہ مرید تو یہاں ہو رہا ہے، لیکن اس کا اندر کنیکشن کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمارا سلسلہ اس کڑی میں جڑ گیا، وہ کڑی ہماری اس کڑی میں جڑ گئی جو اللہ تعالیٰ تک پہنچی ہے، جو ابھی آیت پڑھیں گے اللہ فوق ایدیہم۔ تو جو کسی بزرگ سے مرید ہو گیا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی رسی میں اپنے کو باندھ لیا ہو، جڑ گیا ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو خطاب کر کے اس کی یاد دہانی کرتی رہتی ہے۔ جو عالم میثاق میں تم نے عہد کیا تھا، اللہ کے سامنے وعدے کیے تھے، آپ ہمارے رب ہیں، اس کا لحاظ رکھنا، اس معاہدے کا خیال رکھنا، اس کے نبھانے کا خیال رکھنا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور ڈرتے رہنا، اور جب ڈرتے رہنا اس عالم میثاق میں بھی ڈرتے رہنا، اس عالم شہود میں بھی جو ہے ڈرتے رہنا۔ جب تم یہاں بھی ڈرو گے اور وہاں بھی ڈر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کر کے، تو پھر فرماتے ہیں پھر نا امیدی کیسی، سبحان اللہ، کیسی خوشخبری دی۔ جب وہاں وعدہ کر کے آئے اور یہاں آ کر ہم ولیوں کی، نبی کی بات پر ایمان لا کر تہجد بھی پڑھتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، تو عالم شہود میں اس وعدے سے کہیں وعدہ خلاف نہ ہو جائے، ہم نے وعدہ کیا ہے اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو نا امیدی کیسی، وہ تو کفر ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے رہو۔ تمہارا ایمان بین الخوف والرجا ہے۔ جب ایمان بین الخوف والرجا،
کہ امید اور خوف کے بیچ میں رہو. ادھر تو ڈرتے رہو کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے, منہ پہ نہ مار دی جائے ساری میری نماز, ساری میری عبادت, اور ادھر امید بھی رکھو جب اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ بیڑا پار ضرور ہو. یہ ہے بیچ میں رہنا. تو نا امید ہونا کیا ہے؟ نا امید ہونا کیا ہے؟ بولو, سن رہے تھے نہیں سن رہے تھے؟ نا امید ہونا کیا ہے؟ ارے بولو. اچھا, اس کا مطلب یہ کوئی نہیں سن رہا. کفر ہے. نا امید ہونا کفر ہے. لہذا اپنے اس ایمان پر نا امیدی کا کیا سوال, بلکہ رجا غالب ہو, امید غالب رکھو. اس خوف کے ساتھ رحمت غالب ہے, اور رحمت جب رحمت غالب ہے تو کامیابی کیوں نہ ہو. جب اللہ کی رحمت غالب ہے تو کامیابی کیوں نہ ہو. لعلکم تفلحون, کمال فلاح کو پہنچ گئے, کیونکہ بھئی کمال ایمان بتقاضا ایمان بعہد میثاق قائم ہے, اس لیے انجام خیر ہے. تم نے جو وہاں وعدہ کیا تھا یہاں آ کے بھی تم اس کو نبھا رہے ہو, برائی بلائی میں تمیز کر رہے ہو, تو گھبراؤ نا. انسان سے چوک ہوتی رہتی, غلطیاں تو ہوتی رہتی. انسان غلطیاں سے بھرا ہوا ہے, اور غلطیاں اس سے ہوں گی, اور جب ہوں گی تو اللہ تعالیٰ غفاریت کا معاملہ, بولو, غفاریت کا معاملہ فرمائے. فرشتوں سے بھی گناہ ہو گئے, فرشتوں سے تو گناہ نہیں ہوتے. وہاں توبہ کا سوال ہی نہیں, وہاں توبہ کا سوال ہی نہیں. تو غلطی شیطان سے بھی ہوئی, غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. شیطان آج تک اپنی غلطی پڑا ہوا ہے, اور آدم علیہ السلام سجدے میں گر کر 40 سال تک روتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کس طرح دعا مانگی, اے ہمارے پالنے والے, ربنا ظلمنا, ہم نے ظلم ڈھا لیا اپنے, انفسنا وان لم تغفر لنا, اگر آپ نے ہم پر ہماری مغفرت نہ فرمائی, اور وترحمنا, اور رحم نہ کھایا, تو ہم خسارے والوں میں سے, ٹوٹنے والوں میں سے ہو جائیں. کیسی شاندار دعا ہے, کیسی عاجزی بھری دعا ہے. آج یہ آیت ہے. اچھا بھائی تکلیف پہنچی تو معاف کر دیجیے گا, دیکھو معافی کا طریقہ. اگر غلطی تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دیجیے گا, تو وہ کیا کہے گا, ہاں تکلیف پہنچی ہے میں معاف کر رہا ہوں تجھے خوشی سے. کسی کے سوئی چبا دو, اور جو یوں کرے تو اچھا بھائی تکلیف پہنچ گئی تو میں اپنی سوئی نکال رہا ہوں. تو سوئی تو نکال لی تو نے, لیکن وہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ. لیکن نبی سے سیکھو دعا کا طریقہ, اے ہمارے پالنے والے, تو تو ہمارا رب ہے, ہم نے ظلم کر لیا تیری نافرمانی کر کے, ہمیں معاف کر دے, اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کھایا تو ہم برباد ہو جائیں. بتاؤ ترس آ گا نہیں آ گا چودہ طبق کے مالک کو. اس لیے فرماتے ہیں یہ بیت بڑا اونچا مقام رکھتی ہے. اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. سو مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں, اور یہ ہاتھ اس مومن کے ہاتھ میں, اور اس مومن کا ہاتھ اس مومن کے ہاتھ میں, اسی طرح سلسلہ بسلسلہ. لہذا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. جس کا طریقہ کیا ہے, وسیلہ ڈھونڈو اللہ والوں کا, اور یہ ابتغاء وسیلہ بدلالت مطابقی و التزامی ہے. کونوا مع صادقین سے ثابت ہے, منطق جو ہی نہیں پڑھائی جاتی. یعنی بیت ابتغاء وسیلہ بدلالت مطابقی بوسیلہ اعمال تقویٰ ہے. اسی اعمال تقویٰ دائمی کے واسطے وسیلہ پیغمبر کے, اصل نائبوں کا پھر نائبوں کے نائب ہوں گے, پھر نائبوں کے نائب ہوں گے. اس طرح اسوہ حسنہ ظاہر اور باطن. تو جو مجھ سے بیعت ہوئی ہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر, تو اصل وسیلہ تو اعمال تقویٰ ہی ہیں, مگر ان اعمال تقوی کے وسیلے کے لیے یہ بیعت وسیلہ ہے. اب ایک بات اور ذرا سمجھ لو, بیعت تو تم سمجھ گئے ہونا چاہیے, اور بیعت ہونا سنت ہے, دین پر چلنا فرض ہے. اب دین پر چلنا فرض ہے تو پھر بیعت کیوں؟ بیعت اس لیے جو ایک گھنٹے نہیں بندے گا وہ 10 دھکے کھاوے گا.
وہاں بھی دعا کرواتا پھر رہا، وہاں بھی دعا کرواتا پھر رہا، ہے نا. ان سے بھی بات ذکر پوچھ لیا، تسبیح بتا دو جی، وہ نہیں بتا دی، وہاں تسبیح سن لی، ادھر موبائل میں سن لی، وہ بھی تسبیح شروع. یہ ادھر کرے گا نا ادھر. ایک کسی بزرگ سے تعلق قائم کر کے ان سے پوچھ کر جب چلے گا، علاج کروائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ منزل پر پہنچے گا. جو کمی بیشی ہوگی پھر بتلائے گا، اس کے مطابق وہ دوسری دوا تجویز کریں. اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا تو اس لیے ایک کو جب پکڑو گے تو اس پر اعتقاد ضروری ہے، یقین ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے. اگر اعتماد نہیں ہے ان بزرگ سے تو یاد رکھو جب فیض نصیب نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. اعتماد کا مطلب کیا ہے کہ ساری دنیا کے جتنے بزرگ ہیں سب اچھے، جتنے دنیا میں بزرگ ہیں سارے اچھے، میرے واسطے میرا شیخ سب سے اچھا ہے. جب یہ عقیدہ ہوگا تو کہنا کس کا مانے گا؟ دلی والوں کا، بمبئی والوں کا، یا اپنے شیخ کا؟ اس کو کہتے ہیں مناسبت. جب تک مناسبت نہ ہوگی فیض نہیں ہوگا، مناسبت نہ ہوگی فیض نہیں ہوگا. بھائی سیدھی سی بات ہے، عورتیں بھی بیٹھی ہیں یہاں، جب تک مرد اور عورت کا دل نہ ملے گا تیسرا وجود ہوگا؟ ہوگا تیسرا وجود بچے کا؟ نہیں ہوگا. تو جب تک مرید اور شیخ کا دونوں کا مزاج نہ ملے گا مناسبت کے ساتھ، تیسرا وجود یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست اور ولی بننا مشکل. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ ایک عمل پڑھ رہا ہوں میں، وہ ٹھیک ہے کیا؟ میں نے کہا کس نے بتایا؟ کہ موبائل میں دیکھا تھا. تو میں نے کہا موبائل والے سے فون کر کے پوچھو کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یا وہاں پوچھ رہے. تم موبائل کے مرید ہو یا ہمارے مرید ہو، یا تمہارا جو شیخ ہے اس سے تم نے بیعت کی ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو کل کو شیطان اگر روح بنا کے کوئی اور آ کے سبق پڑھا دے گا تو تم اس کی بھی مان لو گے. تو تم بہکے ہوئے ہو، قدم تمہارا جمع ہوا نہیں ہے. رات کو خواب میں نبی کی کسی نبی کی یا اللہ کی شکل بنا کے شیطان آ کے تمہیں بہکانے لگے، تم تو وہاں بھی بہکائے میں آ جاؤ. لیکن جو ایسا مضبوط ہوگا شیخ کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، وہ خواب میں بھی آ کے شیطان اگر کچھ کہے گا تو جو کہے گا میں اپنے شیخ سے مشورہ کر کے جو بتاؤں، میں نہیں کرتا، میں نہیں مانتا. سمجھ میں آ گئی؟ اسے کہتے ہیں حضرت خواجہ نظام صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امیر خوب ایک خادم کو بھیجا بابا فرید نے، جاؤ تم جا کے ہمارے خلیفاؤں کی ذرا خانقاہوں کا معائنہ کر کے آؤ. تو وہاں پہنچے مرکز میں، اس میں نظام الدین صاحب کے یہاں پہنچے تو وہاں دیکھا مہمانوں کی لائن لگ رہی، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے سیٹ اور بڑے لمبے چھوٹے کھانے، دسترخوان اور یہ اور وہ، بڑا ٹھیک ٹھاک، بڑا مزہ. اور جب یہ پہنچے انہوں نے بھی خوب ان کو انڈے مرغے خوب کھلائے. حضرت جی کا ہمارا خادم آیا ہوا ہے جی، اس کی آؤ بغل کی، چلتے ہوئے حضرت جی کو بھی تحفے دیے، اس آنے والے مہمان کو بھی تحفے دیے. اب یہ وہاں سے پہنچے کلیئر جا کے پوچھا بھائی یہاں صابر میاں علاء الدین کے نام سے کوئی ہے؟ علاء الدین کے نام سے؟ یہاں تو کوئی ہے نہیں، کہیں پتہ نہیں چل کے دیا. کسی نے کہا یہاں پیٹ بھڑک رہے بھائی، یہاں پیٹ میں ملا جی سے آ کر اس سے پوچھیے اگر پتہ چل جاتا. یہ پیٹ کے انتظار میں، پیٹ میں آئے تو وہ کون؟ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ آئے. تو انہوں نے کہا ارے میاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سمجھیے کہ بابا کا آدمی ہے، خادم ہے. تو فرمایا کہاں ہے وہ تمہارے شیخ؟ کہا آئیے میں ابھی چلتا ہوں، ابھی ملواؤں گا. یہاں آیا تھا بازار میں سودا خریدنے کے لیے. کچھ کیا سودا خریدا؟ کہ نمک خریدا. کیا خریدا؟ نمک. گلروں پہ نمک لگا کے کبھی کبھی کھا جائے. اگر یہ سودا خریدنا ہے وہاں تھا ہی کیا جیب میں سودا. جا کے بن میں جا کے دیکھا تو صابر میں نہیں بیٹھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں بیٹھے ہیں. جا کے پیش کیا اور کہا حضرت السلام علیکم. کوئی جواب نہیں. پھر سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں. پھر انہوں نے کہا شمس الدین نے یہ بابا کا آدمی آیا ہے حضرت یہ بابا کا آدمی آیا ہے. 2-3 دفعہ کہنے پہ جو گردن گھمائی اور اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے یہ ارشاد فرمایا بابا اچھے ہیں، بابا اچھے ہیں. ہاں جی اللہ کا شکر ہے، آپ کو یاد فرما رہے ہیں. پھر نہیں ہوگا گم، پھر کچھ نہیں ہوا، پھر کچھ نہیں. اب ان خادم نے
گلر لا کے نمک ڈال کے کہا لو جی کھا لو. اور وہاں گلر کس سے کھایا آتے وہ تو انڈے مرغے کھاتا پھرے تھا. اور وہاں جو گلر کھانے پڑ گئے چلیے ہم تو چلے گا, چلیے چلو چھوڑیے ہے جا کے چلے. بابا کے پاس پہنچے, ہاں جی کیا کہ دیکھا ہمارے خلفاؤں کے خانقاہ میں, وہاں گیا تھا وہاں یوں, وہاں گیا تھا وہاں یوں, وہاں گیا تھا وہاں. ارے کلیئر بھی گئے تھے نہیں, صابر میاں کے علاؤ الدین کے پاس. عجیب بتاتا تو آ رہا ہوں, انہوں نے تو آپ کے لیے یہ دیا ہے اور مجھے یہ ہدیہ پیش کیا ہے. اچھا پھر وہاں گیا, انہوں نے اتنے مہمان آ رہے ہیں, اتنے کھانے کے, اتنی اللہ اللہ ہو رہی ہے, اتنے لوگ فائدہ اٹھا. ارے تو کلیئر بھی گیا تھا نہیں وہاں کی تو بتا. اجی ہاں بتا تو رہا ہوں, گیا تھا, رہتا جانے کوئی نہ بستا جانے اسے. وہاں گیا تھا کلیئر, کوئی رہتا جانے نہ بستا جانے. اور جب میں نے سلام کیا جواب بھی نہیں دیا, جواب بھی نہیں دیا. ہاں اور کیا کہا, کچھ بولے نہیں. ہاں جب انہوں نے شمس الدین نے جو کہا یہ بابا کا آدمی ہے, تو بڑی دیر میں میری طرف کو گھورتے گھورتے جو پوچھا بابا اچھے ہیں بھائی, تو سنتے حضرت بابا فرید کو جو ہے وجد آ گیا اور جھومنے لگے اور جھوم کے کہنے لگے واہ 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 واہ. اب وہ جو تھا خادم کرا, اجی کیا ہو گیا آپ کو, اس کی اتنی سی بات پہ آپ اتنے جھوم رہے ہیں, وہاں دیکھو کتنے دنیا فیض اٹھا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, 12 سال سے جس کے دل اور دماغ میں اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں آیا, اس نے مجھے یاد رکھا 12 سال میں, مجھے نہیں بولا, تو میرے لیے جھومنے کا مقام ہے کہ نہیں. دیکھا 12 سال تک اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں. یہ تھا جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا, شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جا کے, یہی مرید تھے یہی خلیفہ تھے, جا کر کے کہتے ہیں حضرت کھانا کھاؤ گے, دماغ حاضر ہوتا تو کہتے تھے ہاں بندہ کھانا کھائے. وہ گلر لے آ کر رکھ دیتے وہاں, اور کیا تھا. تو اور کبھی جب دماغ حاضر نہیں ہوتا تھا تو آپ فرماتے خدا پاک ہے کھایا نہیں کرتا. بس سمجھ جاتے تھے کھانے کے لیے, خدا پاک ہے کھایا نہیں کرتا. قربانی ان کی سنو, ایک بتاؤں, ہفتوں لگ جائیں گے ان کے سمانے پوری نہ ہو. ایسے ان لوگوں نے قربانیاں دی, تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ پھر ان کا ہو گیا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے. تو بھائی حقیقت بیعت کی کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اپنے ایمان کو کامل بناؤ, ظاہر اور باطن کو موت تک چمکاتے ہوئے چلتے رہو آخر دم تک. کب تک رہنا دین پر, آخر دم تک. اور موت کے وقت جب آ کے شیطان کہے گا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, انتقال کا وقت ہو رہا ہے, گھر والے کلمہ تلقین کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ. کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لو, پڑھتے ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا میں نہیں کہتا, میں نہیں کہتا. پھر ادھر سے کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لو, آخری وقت نے فرمایا میں نہیں کہتا. سارے پریشان. جب افاقہ سا ہوا, آپ لوگ کچھ کہہ رہے تھے مجھ سے, کیا کہہ رہے تھے, آواز آ رہی تھی, کہا ہم جو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو, آپ نے جو کہا میں نہیں کہتا, میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا. اور شیطان کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا ہاتھ مل کے, اے امام احمد بن حنبل تو میرے ہاتھ سے جان بچا کے نکل گیا, آج تو میرے بندے سے نکل گیا. تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں نکلا. تو وہ یوں کہہ رہا تھا تجھے خشکی آ رہی, لے ٹھنڈا پانی پی لے, اور یوں کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے, زمین آسمان کا ایک خدا نہیں ہے, 2 ہیں. یوں کہہ دے ٹھنڈا پانی دیکھ کیسے ٹھنڈا پلا دوں. تو میں نے اس سے کہا میں نہیں کہتا, میں اسے کہہ رہا تھا. بولو بھائی ہمارے پاس اگر آ کے کوئی کہنے لے کھا لے تو ہم تو جلدی سے ہاتھ پلہ پسار دیں گے, لا سٹے کا صحیح, جوئے کا صحیح, کیسا بھی صحیح, لا تو صحیح ہیں. اسے کہتے ہیں کمال کے ساتھ قائم رہنا, اللہ سے ڈرتے ہوئے چلنا, اس کا نام ہے تقویٰ. اس کا نام ہے تقویٰ. مومن متقی کو, اور اسی مومن بتقوی کا نام ہے ولی. جو تقوی کے ساتھ رہے اسی کو کہتے ہیں ولی. کیا کہتے ہیں؟ ولی. اور اسی کو کہا اللہ تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
ہاں ولا هم يحزنون اور وکانوا یتقون. پھر فرمایا ان اولیاء الا المتقون. یہ ہے حق تقوی. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر اسی پہ قائم رکھے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جب ہمارا آخر وقت ہو تو زبان پر کیا ہو؟ زبان پر کیا ہو؟ کلمہ. اور کلمہ ایمان پر خاتمہ. ایک بات اور یاد رکھو، بعد میں مرتے ہوئے آدمی کے زبان سے نہیں نکلتا اور کچھ کا کچھ نکلتا ہے، اور دل میں اس کے اللہ تعالیٰ کی یاد بھری ہوئی ہے. تم تو یوں کہو گے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے تو کلمہ بھی نہیں نکلا، لیکن اللہ کے یہاں اس کا خاتمہ ایمان پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ اس کے نام سے اس کا دل لبریز بھرا ہوا ہے. یہاں بیچارہ ایک گلن تھا تیلیوں میں، اللہ مغفرت فرمائے اس کو. تو رمضان شریف میں وہ مقبرے میں بیٹھا اور وہ افطاری رکھی آگے تصویر لے کے یوں کر رہا ہے، یوں ایک دفعہ میں کئی دانے کھینچ رہا ہے اور تصویر چل رہی برابر. وہ بیچارہ مؤذن تھا علی حسن مرحوم اللہ مغفرت فرمائے. تو اس نے کہا گلن تصویر پڑھ رہا مذاق کر رہا؟ کیا ہوا؟ اب تو ایک دفعہ میں کئی دانے کھینچ رہا، یہ تصویر پڑھ رہا پڑے جا. تو کہا چل بے، تصویر کا تو بہانہ ہے، دل چل رہا ہے. تصویر کا تو بہانہ ہے، یعنی دل مذکرہ ہے نا یہ، تو ہاتھ میں رہنے تصویر تو چل رہی ہے، چاہے میں ایک دفعہ دل تو چل رہا ہے استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. تو دل کیا کہہ رہا ہے؟ استغفر اللہ. تصویر میں گن تھوڑا ہی رہا ہوں، تصویر تو بہانہ ہے یاد دہانے کا. کیسی بات کہی تھی؟ چل بھائی تصویر تو بہانہ ہے، دل چل رہا ہے. اصل تو معاملہ دل کے ساتھ ہے. اور انتقال سے پہلے اس نے سارے عورتوں کو ہٹا دیا اور یوں کہا کرتا تھا زندگی میں، دیکھ لیے ہم تو فقیر آدمی ہیں، جمعرات کو فقیر مرا کرتا ہے، جمعے کو دفن ہوا کرتا ہے. ایسے ہی کیسا دل میں اللہ بس گیا تھا، کیسا اللہ دل میں بس گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. ایک دن مرکز میں دلی مولانا یوسف صاحب نے فرمایا ہاتھ پکڑ کے. تو کہنے جی کہاں؟ کہا میرے ساتھ. اب کہاں جاؤں؟ کہاں لے جاؤ؟ کہنا تجھے مرید کروں گا. میں نہیں ہوتا مرید. کہنے لگے کیوں؟ کہنے جو خالی بکتی مرید سے کیا فائدہ؟ ہاتھ پکڑے چلا آؤ یوں نہیں، گارنٹی لو جنت تک میں پہنچاؤ گے نہیں پہنچاؤ گے. اگر جنت تک ہاتھ نہ چھوڑو تو چلو. اب حضرت جی نے ہاتھ چھوڑ دیا. کس کے پاس گارنٹی ہے بھائی؟ اپنا ہی پتہ نہیں. اللہ کا نام لینے کا ایک طریقہ ہے وسیلہ بنانا، جب یہ سن چکے ہو. اب وسیلہ کے تو ہاتھ میں نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اصل تو. حضرت جی کھڑے ہو گئے، وہ بھی چپ کھڑا بیٹھا رہا، اٹھا نہیں. تو یوں کہ پھر میں حضرت جی نے کہا اچھا اگر یوں نہیں، بات کھول کے کرو سیدھی، اچھا آنی کھول کے کرو. کہنا اچھا اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ جنت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں. ہاں اب چلوں گا. جب میں مرید ہوا تھا جا کے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز دلی میں، اللہ تعالیٰ دونوں کی قبروں پر رحمت فرمائے. تو مقصد یہ ہے جڑ جانا، دل مل جانا. بھائی سیدھی بات ہے، کسی کی بیوی حسین خوبصورت بڑی چٹک مٹک والی ہو اور دل نہ ملے تو نباہ ہوگا؟ اور بیوی کالی اور دل مل رہا ہے تو وہ جنت کی حور اور لیلا ہے نہیں اس کے واسطے، ہے نا؟ اس سے دل مل رہا ہے. اب باتیں کہتے ہیں آگے کیونکہ جی وہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے اور وہ ایسی ویسی فلانی ڈگری ایسی صورت وہ اس پہ فدا ہو رہا، ایسا تعویذ دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا دل ادھر ہی چل رہا ہے. وہ کہتی تعویذ سے کیا ہوگا؟ اس کا دل ادھر چل رہا ہے، حسین کو چھوڑ کر کالی پہ مر رہا ہے، وہ اس کے لیلا بن رہی. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، غور نہیں کرتے. میرے بھائیو سیدھی بات بتاؤ، یہ جتنے حسین دنیا میں ہیں، جتنے پرندے اللہ نے حسین بنائے، شیر کو دیکھو کیسا کمبل اوڑھے پھر رہا ہے، مور کو دیکھو کیسے خوبصورت پر اس کے اللہ نے لگائے ہیں، بلبل کو دیکھو کیسی آواز ہے. بتاؤ جس خدا نے ساری دنیا کو رنگین ایسا بنایا ہو، حسین بنایا ہو، وہ خدا کتنا خوبصورت ہو. اندازہ ہے نہیں، سمجھ میں آ نہیں آتی.
وہ خدا کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہوگا، جس خدا نے اتنے مالدار اربوں خربوں کے کچھ تو شمار نہیں، آج تک دنیا میں اتنے مالدار ہیں اور مالدار ہوتے چلے گئے، تو بتاؤ وہ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہوں گے جس نے نافرمانوں کو بھی دے دیا، نافرمانوں کو بھی دے دیا، اس کے پاس کتنے خزانے ہوں گے۔ اور تو مومن ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوا شرماتا ہے اور شک کر رہا ہے اس وظیفے سے کیا ہوگا، دوسرا وظیفہ بتاؤ۔ اصل چیز کہنا ماننا اور دعویٰ نہیں چلتا، قربانی چلتی، جیسی قربانی کو دے گا ایسی پاوے گا۔ ایک بات اور یاد رکھو، پاس والا قربانی نہیں دیتا، دور والا قربانی دیتا ہے، وہ فائدہ اٹھائے گا، پاس والا محروم رہے گا۔ اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والوں سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، مگر 3 قسم کے لوگ ہیں جو فائدہ نہیں اٹھاتے، محروم رہتے ہیں۔ فرمایا ایک تو وہ جو خادم خاص ہو، جو خاص خدمت میں رہتا ہو وہ محروم رہتا ہے۔ ایک بیوی بھی محروم رہتی ہے، اسے پتہ ہے اگر شوہر کوئی بات کہے گا بس رہنے دو، ایسے مار کے حضرت جی بن رہے، وہ جو کہتے ہیں 10 سال خاک میں ملا دو، ہے نا، وہ اعتماد نہیں رکھتی، تو بیوی بھی فیض سے شوہر کے محروم رہتی ہے۔ اس لیے تم نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا بزرگان دین سے دنیا مرید اور ان کی بیوی دوسرے پیر سے مرید ہوتی ہے نا۔ اور ایک بیٹے اولاد بھی اکثر ماں باپ سے، ان بزرگ سے جن کا بیٹا ہے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ کہنا نہیں مانتا، سختی کر نہیں سکتے، چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور غم کھڑکھڑا ہو جائے گا، اسی لیے اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، خادم کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے پھر چائے پکا کے کون پلاؤ، بستر کون بچھاؤ۔ اور باہر والوں کو روک ٹوک ہوتی رہتی ہے، وہ مانتے ہیں اس لیے وہ فیض اٹھاتے ہیں، اور یہ محروم، اور جب وہ انتقال ہو جائے، جب کہے گا 18 سال تک میں نے حضرت جی کی خدمت کی، میں ان کا خادم خاص ہوں، تو خادم خاص ہے بستر بچھانے کا، اس ولایت میں سے تجھے کوئی حصہ نہیں ملا، اس ولایت میں سے تجھے حصہ نہیں ملا۔ ہاں خدمت کا صلہ ملے گا، تو نے اللہ والے کی بستر بچھایا، چائے پلائی، مٹھی بھری، اس کا اجر اللہ تعالیٰ تجھے دے، لیکن ولایت میں سے کچھ تجھے نہیں ملا۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے حکیم کا بیٹا حکیم نہیں ہوتا، ابا سے حکمت سیکھی نہیں، پڑھی نہیں، اور جب ابا مر گئے بھیڑ آتی تھی، اب بیٹھ گئے دکان میں بیٹھ گئے، کبھی کسی کو سونپ دیتے، کسی کو ترفلا دیتے، کسی کو کچھ دیتے، اور لوگ کہیں حکیم جی خاندانی حکیم ہے، خاندانی، ابے خاندانی تھا، ان نے کوئی سکہ بھی نہیں، خاندانی حکیم بن کے بیٹھ گیا، کچھ سکہ بھی اس نے نہیں، وہ تو بھیڑ آتی تھی اس کے باپ کے کمال کی وجہ سے، اس بھیڑ کو بھی نہیں سنبھال سکتا، دیکھو چند دن میں چھیڑ ہو جائے گی، سمجھ میں آئی؟ تو حضرت فرماتے تھے جب تک خود حکمت نہ سیکھے حکیم کا بیٹا حکیم نہیں ہوتا۔ دیکھو جلال آباد خانقاہ میں حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھائی جان نے خود محنت کی تھی پہلے سے ہی حضرت کے زمانے میں، اور پھر کیسا مقام پہ ملا، خانقاہ کو بھی اور مدرسے کو بھی دگنا چمکا دیا تھا بھائی جان نے، جبکہ معذور تھے اور بالکل اپاہج تھے اسی حال میں۔ ایک دفعہ دیکھا ہم نے معذور تھے بالکل اور بیٹھے، اب جب ہم نے جا کے دیکھا مجھے یہاں بڑی یوں ہو رہی یہاں سے، بس ہم نے دیکھا اب تو بھائی جان نے مجھے رکھ لی موٹی، داڑھی تو تھی پوری گھنی، تو ایک آدمی نے کہا بھائی جان اب تو مجھے رکھ لیا آپ نے، تو ہاں فرمایا ہاں رکھ لی، کیا ہو گیا رکھ لی، تو کوئی گناہ کا کام کر دیا، مجھے رکھنا جائز ہے، لبوں کا کٹوانا سنت ہے، یہاں تو ہے نہیں، یہاں سے رکھنا جائز ہے، رکھ لی۔ بعض آئے یہاں شہر کے قصبے کے مجھے تنا کے مجھے دکھانے کو روک، ہم نے کہا ہم نے بھی رکھ لیا، آ جاؤ بھائی، تم مچھے والے ہو تو ہم بھی مچھے والے ہیں، اس کے بعد پھر کٹوا دی تھی۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح 4 چاند لگایا انہوں نے، خانقاہ کو بھی، اور چونکہ انہوں نے خود حاصل کی تھی قربانی۔ حضرت جی نے فرمایا تھا جب تم میرے پاس آیا کرو ایک بات مان لو گے کہ جی بالکل مانوں گا ابا جی، فرمایا جب میں تمہیں بلاؤں میرے پاس آؤ تو کبھی بے وضو نہ آنا، فرمایا بہت اچھا۔ کبھی حضرت نے اذان سے پہلے اٹھوا لیا، بھائی جان کو بلائیے، چائے آ گئی تھی، اب بھائی جان اب چلو آ رہا ہوں، جلدی سے نل پہ جا رہا ہوں، وضو کر کے نیوز کر کے آ گئے، السلام علیکم جی ابا جی کا، بھائی جان چائے پی لو، بھائی جان کی تو نیند میں خلل پڑ رہا تھا، چائے بس کچھ کہہ تو سکتے اندر ہی گھونٹ پڑ لی،
چائے پی لی چلے گئے. کئی دن اذان سے پہلے کے بجائے اذان کے بعد اٹھا لیا. اس طرح سے عادت ڈال لی. جب بھی دیکھتے باوضو ہو کر حضرت کی خدمت میں قربانی دلانی شروع کر دی اور وہ قربانی دینے لگے تو منزل پر چڑھنے لگے. پھر سفر میں لے گئے باہر, وہاں تہجد گزار ہو کر آئے. ایک دن میں نے پوچھا بھائی جان سے حضرت سے کہ بھائی بوجھے تھے جب حالت خراب ہو جاتی تھی, اب ہاتھ سے ٹوپ بھی نہیں اوڑھ سکتے تھے, لقمہ بھی نہیں کھا سکتے تھے, ایسی حالت. تو میں نے کہا بھائی جان رمضان میں کیسے ہوا روزوں کا؟ تو حضرت نے فرمایا 2 روزے چھوٹے بھائی, 2 روزے چھوٹے بھائی. میں نے کہا جی کہ 2 روزے چھوٹے. کہا ہاں وہ حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی, وہ آکسیجن لگایا تھا ڈاکٹر نے, 2 روزے نہیں چھوٹے ہیں, ورنہ تو پورے مہینے کے روزے رکھ رہا ہے. ایسا محتاج کون سی چیز تھی؟ وہ تھی کہ اپنے ابا کی خدمت میں رہ کر اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا تھا, ہے نا, اس نے چڑھایا تھا. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی طرف